بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ پیارے بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم سیرت النبی میں یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ نجاشی کے سامنے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کچھ گفتگو کی تھی۔ پھر انہوں نے کہا تھا میں کچھ اور باتیں کروں گا۔ ان کے ساتھ تھے عبداللہ بن ربیعہ، دو تھے یہ۔ میں مسلمانوں کے خلاف ایسی کل بات کروں گا کہ تم دیکھنا ان کا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ربیعہ نے منع بھی کیا کہ ایسی بات مت کرو یار، اپنے ہی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ دوسرا دن ہوا، عمر بن عاص وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ جن کی آپ حمایت کر رہے ہیں، یعنی جن کو آپ پناہ دے رہے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے نبی ہیں ان کے بارے میں بہت بڑی بات کرتے ہیں، مطلب ہے کہ بہت خراب بات کرتے ہیں۔ تو نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلا لیا، آ جاؤ بھائی مسلمانوں، تمہارے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو جو پتہ چلا تو بہت گھبرائے۔ آخر کار فیصلہ یہی کیا کہ سچ بولیں گے کچھ بھی ہو جائے، یہاں رہیں یا نکال دیے جائے، سچ بولیں گے۔ اور سچائی کے اندر ہی اللہ نے نجات رکھی ہے۔ اب یہ وہاں پر پھر سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، سیدنا علی کے بھائی، گفتگو کی۔ اس نے پوچھا نجاشی نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مسلمان کیا کہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے اور جو لے کر آئے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ قرآن میں کہا نا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں۔ تو اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں اور اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے کلمہ کنواری پاک دامن سیدہ مریم کی طرف القا کیا تھا، القاہا الی مریم، جیسے کہ ایک روایت میں ہے، من شہید لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة علی ما کان من العمل۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کیسے بھی عمل ہو، جس کا عقیدہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہی بات ادھر سیدنا امام جعفر طیار نے، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔ اس پر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور بولا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے، اتنے ہی تھے جتنا تم نے کہا۔ اللہ کے کلمہ، روح اور یہ، اور کنواری مریم کی طرف کنواری تھی، اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوا، اور وہ پاک دامن تھی، اور عبداللہ تھے، ابن اللہ نہیں تھے۔ اتنا جتنا تم نے کہا اتنا ہی۔ تو یہ سن کر جو اس کے درباری تھے، جو وہاں کے علماء تھے اور بھی جو سردار وغیرہ تھے، انہوں نے کہا ہوں کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا اگرچہ تم لوگ ہوں کہو، اگرچہ تم لوگ ہوں کہو، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم میرے قلم رو میں، یعنی میری حکومت میں امن و امان کے ساتھ ہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگاؤں گا۔
مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ ملے، یہ بھی نہیں چاہیے مجھے، تم کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا کہ ان دونوں کو، سیدنا عمر بن عاص، ابھی نہیں اسلام ملا لیکن ان کی کبھی سناؤں گا تاریخ انشاءاللہ العزیز۔ ان کی سیرت، بڑے عظیم الشان صحابی، بڑے عظیم، بڑے بہادر، بڑے ذہین، بڑے اسلام کی خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹے سے ایک موقع پر عمر بن عاص کی دماغ، ذہانت، جب مسلمان ہو گئے نا تو رسول اللہ نے ان کو ایک سریہ میں بھیجا۔ سریہ اس کو بولتے جس میں آپ نہیں تھے، صحابہ کرام تھے، غزوہ اس کو بولتے جس میں آپ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو وہاں سخت سردی تھی اور عمر بن عاص نے آرڈر دے دیا، اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، ان کے ماتحت، یا اللہ، کوئی آگ نہیں جلائے گا۔ بڑا غصہ آیا سب کو، سردی ہو رہی ہے، یہ آگ جلانے سے منع کر رہا ہے، یہ کون سا ہمارا سپہ سالار ہے۔ آ کے شکایت کی کہ اللہ کا، اس نے ایسے حالات میں، سخت سردی تھی، آگ بھی جلانے سے منع کر دیا۔ تو آپ نے بلایا، تم نے ایسا کیوں کیا بھائی؟ پوچھتے تھے آپ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، پہلے ہی ہماری تعداد کم تھی، ہم اگر آگ جلاتے رات کے ٹائم، لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ بہت کم ہے، تو ممکن ہے ہمیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کی اس یہ جو منصوبہ بندی سے اس کو دیکھ کر ابو بکر عمر بھی برداشت نہیں کر سکے کہ یار یہ کہیں غلط بات کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ سمجھ گئے کہ واقعی اس کی پلاننگ بہت اچھی تھی، مان گئے۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز میں شروع کروں گا آپ کے سامنے صحابہ کرام کے قصے۔ تو یہ، اور وہ عبداللہ بن ربی، ان کو سارا کہا، ان کو ان کے ہدیہ واپس کرو، سارے ہدیہ واپس کر دیے، اور یہ پھر وہاں سے نامراد واپس آ گئے، بالکل ناکام ہو کے یہ لوگ واپس آ گئے۔ سیدہ ام سلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی بعد میں، یہ بیان کرتی ہیں، اور غالباً انہوں نے نکاح کرایا تھا اور اپنی طرف سے مہر ادا کیا تھا اس نجاشی نے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد دونوں اپنے ہدیے تحفے لے کر بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے، اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں، ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ وہاں پر مقیم رہے۔ یہ جب مسلمانوں کو وہاں کامیابی ملی تو یہ تو غم اور غصے سے ایسا تھا کہ پھٹ جائیں گے مکہ والے، یہ کیا ہو گیا، ہماری منصوبہ بندی ناکام ہو گئی، اور صحابہ وہیں امن سے بیٹھے ہیں۔ تو کچھ لوگ مکے میں تھے، اب یا تو بہت امیر کبیر شان والے لوگ تھے، مسلمان تھے، لیکن یا مسلمان اسلام چھپا کے بیٹھے تھے، باقی سب لوگ یا تو مکے چلے گئے، نجاشی کے پاس چلے گئے حبشہ، یا پھر کچھ مدینے چلے گئے۔ اب یہ جس کو دیکھتے تھے بہت مارتے تھے، بہت تکلیف دیتے تھے، جو بچے کچھ رہ گئے تھے۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ ببانگے دوہل کھل کر بیان کیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، تو آپ کھل کر بیان کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، ان کے مجمع میں بھی جاتے تھے، چھپ کر بھی تبلیغ کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے مکہ میں جا کر، اور کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ آپ کو بچائے، یہ کہ آپ ایک پرشکوہ شاندار شخصیت کے مالک تھے، بس اس کی وجہ سے وہ ذرا آپ سے خائف تھے وہ لوگ، اور کچھ آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے کہ اگر وہ ناراض ہوئے تو وہ اور بنو ہاشم سب مل کر ہمارے خلاف ہو جائیں گے، مسلمان ہو یا کافر سارے بنو ہاشم مل جائیں گے، ورنہ اور کوئی چیز نہیں تھی آپ کی حمایت میں۔ لیکن اب وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے، غصے میں بہت زیادہ لال پیلے ہو کر پھٹنے والے ہو گئے تھے۔ تو آپ کو میں چند واقعہ سناتا ہوں۔
ایک روز ابو لہب کا بیٹا، یا اللہ، چچا ہے، سگا نہیں چچا، لیکن باپ ایک ہی ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے ابو لہب، اس کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زور سے کہنے لگا، میں والنجم اذا ہوا ثم دنا فتدلى، یہ اس آیتوں کی تلاوت کر کے کہنے لگا میں اس کا انکار کرتا ہوں، کیونکہ اسی پہ سجدہ کر دیا تھا نا کافروں نے، مشرکین نے، اور پھر اس کے پر آپ کے اوپر پل پڑا، آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیا، آپ کے کپڑے پھاڑ دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم میں سے بہت لوگ تھوڑا گھبرا گئے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ رہی ہے، صحابہ کرام پر اس سے بڑھ کر تکلیفیں آئی تھی۔ پچھلے زمانے میں نبیوں کو آڑے کے نیچے رکھ کر کاٹ دیا جاتا تھا، ان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، وہ اف تک نہیں کرتے تھے، لوہوں کے کنگنوں سے ان کے کھال اور ان کی گوشت چیرا جاتا تھا، اس کو اتارا جاتا تھا۔ یہ تکلیفیں آئی ہیں مسلمانوں پر۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کپڑے پھاڑ دیے، آپ کے چہرے پر تھوک دیا اس نے، بدبخت نے، لیکن تھوک اللہ کے فضل و کرم سے آپ پہ نہیں پڑا۔ حد ہو گئی تھی نا، کسی چیز کی حد ہوتی ہے بہت، اور اپنا رشتہ دار ہو کر ایسا کر رہا ہے، اور بہت لمبا عرصہ ہو گیا تھا، آپ نے پھر بد دعا دی۔ آپ بہت کم بد دعا دیتے تھے، آپ نے سنا طائف کے میدان میں دعائیں دی، لیکن بات حد سے بڑھ گئی تھی، تو آپ نے کہا اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا کو مسلط کر دیں، کتوں میں سے ایک کتا، عرب میں ان سب کو درندے بولتے ہیں، شیر چیتوں کو بھی، تو مسلط کر دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور یہ ایک سفر میں ملک شام کی طرف، اس کا مقام ہے زرقا، وہاں گیا، ابھی تک ہے، وہاں کے لوگ زرقاوی کہلاتے ہیں، ایک مشہور تھا زرقاوی، تو وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا، رات کے وقت اس نے دیکھا کہ ایک شیر چکر لگا رہا ہے، بھائیو ایک شیر چکر لگا رہا ہے، میرے نبی کی بد دعا دشمنوں کے خلاف، اللہ قبول فرمائی۔ تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا یا ویلی، ہائے میری تباہی بربادی، واللہ مجھے یہ کھا جائے گا، یہ شیر کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے مجھے بد دعا کی، مکہ میں ہوتے ہوئے اس نے مجھے یہاں قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لوگوں نے آگ جلائے، اپنے جانور، اپنے اور سامان وغیرہ رکھ کر اس کو بیچ میں رکھا، خود بھی اس کے چاروں طرف لیٹ گئے تاکہ اس کی حفاظت کریں کہ اللہ کا دشمن۔ رات کا جب ٹائم ہوا، جب سب لوگ سو گئے، تو وہ آیا اور اس نے، اس جانور نے، اس شیر نے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ اللہ کے سپاہی، اس نے چھلانگ لگائی اور سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس کا سر پکڑ کے اس کو الگ کر دیا، کاٹ کے رکھ دیا۔ میرے نبی کے دشمن کا یہ انجام۔ میں ابھی بھی آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ آمین کہیں کہ اے اللہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں، اللہ ان پر بھی اپنے کتوں کو مسلط فرما دیں، ان کو اسی طرح موت کی گھاٹ وہ اتار دیں، آمین۔ شاید اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور ان کا عبرتناک انجام ہو۔ اللہم ارنا فیہم یوما اسودا، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم احصیہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سجدے کی حالت میں، سوچئے تو صحیح، کائنات کا امام، ایک سب سے افضل ترین انسان ہے، اس آپ کی گردن پہ اس نے پاؤں رکھا اور اس پہ اتنا زور سے روندتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی آپ کی آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ یہ تکلیفیں آپ نے برداشت کی صرف اللہ کے لیے۔ بس ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو، حالانکہ آج میں نے سوچا تھا اور تھوڑا آگے پہنچاؤں گا،
تو اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو وہاں گئے تھے نجاشی کے پاس، بعد میں مسلمان بھی ہوئے، بہت بڑے فاتح بھی بنے، ان کا بیٹا بہت بڑا عالم بنا. اللہ اکبر. اللہ ہمارے بچوں کو بھی عالم بنائے، آمین. عالم دین بنائے. اللہ اکبر، آمین یا رب العالمین. اللہ آپ کو بھی بنائے بیٹا، جزاک اللہ خیر. تو یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حرم میں تشریف لائے. مشرکین حتیم میں، حتیم معلوم ہے نا وہ جو جگہ ہے اللہ کے گھر کے آگے ایسے ایسے بنا ہوا ہے حتیم، وہاں جمع تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے چھیڑا، کچھ گندی باتیں کہیں اور کہا، آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صبر کیا ہے کہ کوئی اور نہیں کرے گا، ہم نے بہت صبر کیا. آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ بھی تشریف لے آئے. انہوں نے دیکھا تو غالباً آپ طواف کر رہے تھے تو آپ کو کچھ غلط باتیں کہیں، گالیاں دیں، برا بھلا کہا. آپ گزر گئے. پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر گزر گئے. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے پر اس کے اثرات دیکھے کہ آپ کو بات بری لگی، لیکن برداشت کر گئے. پھر دوسری مرتبہ جب گزرے، دوسرا چکر لگا، پھر انہیں یہ بات کہی. پھر کہتے ہیں میں نے آپ کے چہرے پر اس کا اثر دیکھا. لیکن تیسری بار جب آپ گزرے تو انہوں نے لعن و طعن کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حد ہوتی ہے نا بھائی، آپ ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا، او قریش کے لوگوں سن لو، سن رہے ہو، غور سے سنو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں. تمہاری ذبح کی خبریں ہیں میرے پاس. تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، تم کو ذبح کیا جائے گا. یہ بات سننی تھی، جو جدھر تھا بیٹھا رہ گیا، جیسے سر پہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. اور جو جس الفاظ، اچھے الفاظ کے ذریعے آپ کو راضی کر سکتا تھا، اس نے راضی کرنے کی کوشش کی اور کہا، اے ابو القاسم، اب ابو القاسم کہہ رہے ہیں کنیت کے ساتھ، کہ سب جمع ہو کر اور آپ چلے جائیے. اللہ کی قسم آپ تو کبھی نادان نہیں تھے. یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بھائی حد ہوتی ہے نا. تم مارو، تم گالیاں دو، جو مرضی آئے کرو، اور وہ تم کو اتنا بھی نہیں بتائیں. لیکن پھر دوسری مرتبہ، دوسرا دن ہوا، پھر جب آپ تشریف لائے تو اب ان کو یہ کیوں ڈر لگا تھا کہ یہاں جو بات بددعا کی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے. وہ ڈر گئے اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں، بہت ڈر گئے. لیکن پھر شیطان آتا ہے ان کے پاس. دوسرے دن پھر انہوں نے پلاننگ بنائی کہ آج آپ کو ماریں گے. سب نے پلاننگ بنائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں، آپ کو دیکھتے ہی سب، ایک آدمی، جیسے ایک آدمی پلتا ہے نا، پل پڑتا ہے، حملہ کرتا، سب کے سب ایک آدمی کی طرح آپ پر حملہ کر دیا. انہوں نے سب آپ کو مارنے لگے. تو کسی نے آپ کے چادر آپ میں پکڑ لی اور اس کو بل دینے لگا، جیسے پھانسی دے رہا ہے آپ کو. تو ابو بکر کو پتہ چلا، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور آپ کو بچانے لگے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. او لوگو، تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو، اس کی گناہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کہتا میرا رب اللہ ہے. آج ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، بت نہیں ہے، تم اس لیے قتل کر رہے ہو. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر کے پیچھے لگ گئے اور ان کو مارنا شروع کر دیا. صحیح بخاری میں عروہ بن زبیر، ان کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے سوال کیا، ایک مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ اس کی تفصیل بتائیے. انہوں نے کہا یہی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آ گیا
اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا. اتنے ابو بکر پھر آ گئے. یہ ایک اور واقعہ ہے. ابو بکر آ پہنچے اور انہوں نے ان کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا, پرواہ نہ کی, دھکا دیا, اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے دور کیا, اس عقبہ بن ابی معیط کو, اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اللہ اکبر. اسما کہتی ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا ابو بکر کے پاس یہ آواز پہنچی, چیخ پہنچی, کوئی چیخ کر کر اپنے ساتھی کو بچاؤ, اپنے ساتھی کے پاس جاؤ. وہ جھٹ نکلے, رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیدنا ابو بکر کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں. انہوں نے اپنے بالوں کو اس طرح کوئی ترتیب دی تھی اس زمانے کے حساب سے. کہتے تو انہوں نے پھر رسول اللہ کے بعد آپ کو اتنا مارا پل پڑے ابو بکر پر کہ ہم بعد میں ان کے سر کی جو چوٹیاں بولتے ہیں نا, چوٹیوں کو جب ہاتھ لگاتے تھے تو وہ بال چھوٹ کر ہمارے ہاتھ میں آ جاتے تھے, ہماری چٹکی میں چلے آتے تھے. یعنی اس قدر مارا, آپ سوچئے تو صحیح, یعنی سر کا ستیہ ناش کر دیا. کیسے مارا ہوگا, لیکن یہ سب کچھ برداشت کیا. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آئندہ تقریباً اتنا ہی ٹائم ہوا, ابھی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. سیدنا حمزہ قبول اسلام ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے وہ بھی سنیں گے, اور اس کے بعد سیدنا عمر کا قبول اسلام وہ بھی سنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا.